ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فإنه یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ ارشاد فرمایا کہ تم جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ یہ جو دن ہے یہ یوم مشہود ہے، اللہ کے فرشتے ملائکہ اس دن حاضر ہوتے ہیں۔ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ کہیں بھی ہو، اس روئے زمین کے کسی بھی کونے کسی بھی خطے میں موجود ہو، اس کی آواز جو ہے وہ مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا وبعد وفاتک، کہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی؟ تو میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعد وفاتی، یعنی ہاں میرے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی۔ درود پڑھنے والا درود پڑھے گا، جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، وہ درود پڑھنے والا کسی بھی کونے اور خطے میں موجود ہی کیوں نہ ہو، اس کی آواز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گی۔ اور اس کی وجہ بھی میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز، اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوتی ہے فضائل کی، اور پھر اس کے بعد چند ایک احکام نماز کو شامل کیا جاتا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی چونکہ ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ شامل سلسلہ کیے جاتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے مسلمان ہونے کی چند ایک علامتیں ہیں، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث مبارک میں تو یہاں تک ارشاد فرما دیا گیا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے کلمہ پڑھنا، یعنی ایمان لے آنا، اور پھر اس کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی جو نشانی یا سب سے بڑی جو علامت ہے وہ ہے نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، کیونکہ باقی تمام جو عبادات ہیں ہر کسی پر فرض نہیں، ہر روز ادا نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ جو ہے یہ صاحب نصاب پر ہوتی ہے، ہر کسی پر نہیں، صاحب نصاب پر ہوتی ہے، مالک نصاب پر ہوتی ہے، اور سال کے بعد یہ فرض ہوا کرتی ہے، یعنی سال کا گزرنا بھی
ضروری ہے۔ سالانہ ایک مرتبہ بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور جو روزہ ہے، روزہ سال کے 12 مہینوں میں سے صرف اور صرف ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں فرض ہے، اور یہ بھی ہر ایک پر فرض نہیں۔ اس کی جو فرضیت کی شرائط ہے وہ بھی بیان کی گئی ہے۔ جو چھوٹے بچے ہیں، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، یہ جو بچے ہیں ان کے اوپر فرضیت نہیں، اور نابالغ کو بھی ایک عمر کی سٹیج ہے جس میں عادت بنانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسے روزہ رکھوایا جائے تاکہ بالغ ہونے تک اس کی عادت بن جائے۔ اور پھر حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پر ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صاحب استطاعت پر ہے، اور عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ ویسے نفلی حج کرتے رہے، ہر سال جائیں، 2 حج کریں، 4 حج کریں، 50 حج کریں، 100 حج کریں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہر سال حج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ان کا یہ عمل کیسا ہے اس پر ہم بات نہیں کر رہے، لیکن بات یہ ہے کہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہوتا ہے، وہ بھی عمر بھر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ یہ بھی مسلمان کی اسلام کی علامات ہیں، لیکن ہر وقت یہی علامات اس کے ساتھ جڑی رہیں ایسا نہیں ہے۔ جبکہ نماز جو ہے یہ مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ صرف نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ یہ مسافر پر بھی فرض ہے، مقیم پر بھی فرض ہے، تندرست آدمی کے پاس صحت مند آدمی کے اوپر بھی فرض ہے، یہ بیمار پر بھی فرض ہے، یہ امیر پر بھی فرض ہے تو غریب پر بھی فرض ہے، یہ حاکم پر، بادشاہ پر بھی فرض ہے، اور محکوم پر بھی یعنی رعایا پر بھی فرض ہے، یہ مرد پر بھی فرض ہے تو عورت پر بھی فرض ہے، یہ حالت امن میں بھی فرض ہے، اور حالت خوف میں، حالت جہاد میں، حالت جنگ میں، حالت قتال میں بھی یہ نماز فرض ہی ہے۔ تلواریں چل رہی ہوتی ہیں اور اس وقت بھی نماز کی فرضیت باقی ہے، اور نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں۔ نیزے گھمائے جا رہے ہوتے، انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، اور قرآن نے اس کی بھی حالت بیان کی کہ نماز کی کیفیت وہاں کیسی ہونی چاہیے، کس طرح نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ احادیث نے، شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور پھر ایسے سنگین حالات میں نماز کی چھٹی نہیں ملتی، نماز کی فرضیت باقی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ نماز ایک مومن مسلمان کی نشانی اور علامت اور پہچان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام کو قبول کر لیتا، آپ اسے کلمہ پڑھاتے، اور عقائد ایمانیات کے سکھانے کے بعد سب سے پہلے نماز کی پوری تعلیم اسے دیا کرتے تھے، اسے نماز سکھائی جاتی تھی، اسے بتایا جاتا تھا۔ ایون کہ جب لوگ جانے لگتے تو یہ بھی انہیں کہا جاتا بعضوں کو کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے بھی اور پڑھ کر بھی دکھاتے۔ صحابہ کا یہ عمل رہا ہے کہ نماز سکھاتے بھی اور پڑھ کر بھی دکھاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی، آپ کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہر چیز روز روشن کی طرح احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگرچہ کہ قرآن نے بنیادی حکم دیا ہے یعنی نماز پڑھنے کے حوالے سے، لیکن حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ نماز پڑھنی کیسے چاہیے۔ اب یہ پڑھنی کیسے چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ احکام سیکھے جائیں، کیونکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بندہ خدا، تجھے عبادات کا حکم دیا گیا، فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، لیکن وہ بغیر علم کے ممکن نہیں۔ اس لیے ضروری ہے اس نماز کو کما حق ادا کرنے کے لیے کہ یہ نماز ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا سبب بن جائے، ہماری سرخروئی کا سبب بن جائے، یہ نماز ہمیں کامیاب کر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علوم سیکھے جائے، نماز کے احکام سیکھے جائیں، جو ہمارے دل میں بات ڈالے کہ جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نماز پڑھو، اور اس کا طریقہ تمہیں آتا ہے۔ تو احکام نماز سیکھنا بہت ضروری۔ آئیے آج کے اس سلسلے میں، جیسا کہ آپ پہلے بھی سماعت کرتے رہتے ہیں، مختلف سلسلوں میں مختلف احکام نماز، تو آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز بھی ہم شامل کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ جو پہلا سوال آج کے سلسلے میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ کیا مکروہ تحریمی ہے یا یہ تنزیہی کا درجہ رکھتا ہے، یعنی تحریمی سے کم ہے؟ جو بھی حکم ہے وہ کیا ہے یہ واضح ہونا چاہیے تاکہ بندہ اس کے مطابق اپنی نماز کو جاری رکھ سکے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، یعنی انجانے میں بھی ایسی صورتیں بن جاتی ہیں، تو پھر نماز کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ فقہاء اس حوالے سے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ کپڑا الٹا پہننا یہ خلاف معتاد ہے، یعنی بندے کی جو اصل عادت ہے اس عادت کے بالکل اگینسٹ ہے، اس کے خلاف ہے۔ اور خلاف معتاد یعنی عام طور پر کپڑے جس انداز میں پہنے جاتے ہیں اور پہن کر بازار میں یا معزز لوگوں کے سامنے جایا جاتا ہے، اس انداز میں کپڑے پہن کر بارگاہ الہی میں حاضر ہونا چاہیے کہ بندہ ایک اچھے کپڑے پہن کر، یعنی باس کے سامنے جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے اچھے کپڑے پہن کر جائے گا، اور جب خلاف کی بات آ جائے تو پھر عادت کے برخلاف، یعنی عام طور پر کپڑے جس انداز میں پہن کر بازار یا معزز لوگوں کے سامنے جایا جاتا ہے اس کے خلاف چلنا یہ خلاف عادت ہے۔ تو اس طرح کپڑا پہن کر بارگاہ الہی میں حاضری دینا علماء نے لکھا کہ یہ مکروہ ہے، لیکن اس کی جو کراہت ہے وہ کیا ہے، تحریمی یا تنزیہی؟ بقول امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت الرحمن، آپ فرماتے ہیں کہ ظاہراً یہ جو کراہت ہے یہ کراہت تنزیہی ہے، کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک ناپسندیدہ انداز ہے۔ تو ایسے اگر کبھی ہو جائے، یعنی نماز تو اگرچہ کہ ہو جائے گی لیکن یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، اس لیے اس اہم عبادت کی حفاظت بھی ہم پر ضروری ہے۔ اور دوسرا سوال جو آج کے سلسلے میں ہم شامل کر رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ سنت مؤکدہ ادا کرتے ہوئے، جیسے ظہر کی نماز میں پہلی 4 سنتیں، نماز فجر میں فرضوں سے پہلے کی 2 سنتیں، یوں ہی ظہر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، فرض پڑھنے کے بعد کی 2 سنتیں، اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن فرض 2 پڑھنے سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یا فرضوں کے بعد کی جو 4 سنتیں ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ سنت مؤکدہ میں اگر کوئی جسٹ نیت سنت کی کر لے اور مؤکدہ کی نیت نہ کرے، یعنی لفظ مؤکدہ نہ بولا، صرف سنت کہہ کر نماز شروع کر دی، جیسے بقیہ دیگر سنتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس نماز کے بارے میں پھر کیا حکم ہوگا؟ کیا سنت مؤکدہ وہ ادا ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ یاد رکھیے کہ اگرچہ کہ سنت مؤکدہ نہ کہا، صرف سنت کہا، لیکن دل میں تو یہی ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ یہاں پر تشریح نہیں کی کہ میں مؤکدہ سنتیں پڑھوں، لیکن مقام بھی وہی ہے اور دل میں ارادہ بھی وہی ہے۔ تو اس طرح سنتیں پڑھنے سے سنت مؤکدہ فقط سنتیں کہنے سے ہی ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ سنت مؤکدہ نہیں کہلائیں گی۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ عصر اور عشاء کی جو سنت قبلیہ ہے، 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، 4 عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے، اور یوں ہی عشاء کے 4 فرض پڑھنے سے پہلے بھی 4 سنتیں پڑھی جاتی۔ عصر اور عشاء کی جو سنت قبلیہ ہیں اگر یہ رہ جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے،
تو کیا فرض نماز کے بعد انہیں پڑھا جا سکتا ہے؟ جیسے ظہر کی پہلے کی 4 سنتیں اگر رہ جائیں تو بعد میں 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یوں ہی سنت فجر جو ہے اگر وہ رہ جاتی ہے تو ان کے پڑھنے کا بھی ایک طریقہ شریعت نے بیان کیا ہے کہ بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، وہ کس وقت پڑھی جا سکتی ہے اسے بھی واضح کیا گیا ہے۔ تو کیا یوں ہی عصر اور عشاء کی جو سنت قبلیہ ہیں اگر وہ چھوٹ جاتی ہیں تو انہیں بعد میں پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ عصر کی جو سنت قبلیہ ہیں اگر یہ چھوٹ جاتی ہیں تو فرض پڑھنے کے بعد انہیں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ فرضوں کے بعد، عصر کے فرض کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، اور سنت غیر موقدہ یہ نفل ہی ہیں اور ان کی قضا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا تو وہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے نفل ادا کیے، اور عصر کے بعد نفل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو عصر کے بعد ان کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور جو عشاء کی سنت قبلیہ ہیں اگر یہ چھوٹ جاتی ہیں تو قضا ان کی بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے یہ کہا کہ بھائی ان کی قضا کی جائے، کیونکہ سنت کی تو قضا ہے نہیں۔ سنت غیر موقدہ یہ حقیقت میں نفل ہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص عشاء کے فرضوں کے بعد 4 رکعت پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اسے شریعت نے منع نہیں کیا۔ اب ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ یہ عام نفل ہوں گے، یہ سنت غیر موقدہ جو فرضوں سے پہلے والی تھی وہ نہیں کہلائیں گے، یہ صرف اور صرف نفل ہوگا۔ اور لیکن عشاء سے پہلے کی جو سنت مستحبہ ہیں اس کا سٹیٹس اب انہیں نہیں دیا جائے گا، ایسے ہی کہا جائے گا گویا کہ عشاء کے بعد انہوں نے 4 نفل زیادہ پڑھ لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عصر کے بعد تو پڑھنا منع کر دیا گیا، لیکن عشاء کے بعد اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ سنت غیر موقدہ قبلیہ نہیں کہلائیں گی، بلکہ وہ عام نفل کہلائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام محمد احمد رضا عطاری ہے، میرا تعلق پنجاب کے شہر گجرانوالہ سے ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جس شخص کو شریعت بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اجازت دے، کیا اس کے لیے تشہد میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا ضروری ہے یا کسی اور ادائیگی میں بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے برائے کرم کچھ رہنمائی فرما دیں۔ شریعت مطہرہ نے اگر کسی شخص کے عذر کی وجہ سے اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کسی خاص طریقے کو اختیار کرنا ضروری قرار نہیں دیا۔ البتہ بہتر اور عدم بہتر کی ہم بات کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے فقہاء نے 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر تشہد والے انداز میں بیٹھنا، 4 زانوں بیٹھنے والا جو انداز ہے اس میں بیٹھنے سے زیادہ ایزی ہے، یعنی تشہد والا انداز جو ہے وہ اختیار کرنا دیگر انداز میں بیٹھنے سے بندے کے لیے زیادہ آسان محسوس ہو رہا ہو تو پھر تشہد والی حالت میں ہی بیٹھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ تشہد والی حالت میں بیٹھنا وہ بھی ان کے لیے ایزی ہے، اور دیگر حالتوں میں بیٹھنا وہ بھی ان کے لیے ایزی ہے۔ تو چونکہ سب میں مساوی حالت ہے، برابر برابر ہے، تو اب بھی تشہد والی حالت میں بیٹھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسری ایک اور صورت ہے، یعنی تشہد والی جو حیت ہے، جو ہم 2 زانوں ہو کر بیٹھتے ہیں، تشہد والی حیت میں بیٹھنا اگر دوسرے طریقے پر بیٹھنے سے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتا ہو، یعنی 4 زانوں اگر بیٹھے تو ایزی ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر تشہد میں بیٹھے تو اب ان کے لیے بیٹھنا یہ تکلیف سے خالی نہیں ہوگا، تو پھر جو طریقہ ان کے لیے آسان ہے اس طریقے پر ہی بیٹھنا، اسے اختیار کرنا پھر نمازی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹھنے کے حوالے سے 3 صورتیں ہیں، وہ بھی بہتر اور عدم بہتر کے اعتبار سے ہے، ورنہ شریعت نے کوئی خاص اس کا طریقہ بیان نہیں کیا۔ یہ نمازی کے لیے اختیار ہے، جب بیٹھنے کی اجازت ہے جو اس کے لیے ایزی ہے اس کے مطابق وہ بیٹھ سکتا ہے۔ مزید سوال چلائیے۔ سید تیمور الحسن مظفر آباد سے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے، ایسا شخص کہ جو صاحب ترتیب تھا وہ کسی وجہ سے عشاء کی نماز پڑھنا بھول گیا، جب فجر میں اٹھا تو نماز فجر باجماعت ادا کی، لیکن نماز کے بعد
یاد آیا کہ رات عشاء کی نماز نہیں ادا کر سکا تھا، کیا ایسی صورت میں فجر کی نماز ادا ہو گئی؟ اگر کسی بھی صاحب ترتیب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی زندگی میں جب سے بالغ ہوا کوئی بھی اس کے ذمہ فرض نماز باقی نہیں ہے، یعنی کوئی نماز قضا ہوئی نہیں، یا ہوئی تو تھی لیکن اب یہ انہیں قضا کر چکا ہے، ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، 10 کر کے اس نے اپنے ذمے سے انہیں ساقط کر لیا ہے، یہ قضا دے چکا ہے، ایسے شخص کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہو، اس کی کوئی نماز رہ گئی، جیسے نماز فجر رہ گئی، اب نماز ظہر یہ پڑھ رہا ہے، تو اب اگر یہ بھول کر نماز ظہر پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر لازم تو یہی تھا کہ پہلے فجر پڑھتا پھر اس کے بعد یہ ظہر پڑھتا، لیکن اس نے ظہر شروع کر دی ہے۔ اب اس کی یہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی دو صورتیں ہیں، اسے ذہن میں رکھیے اور اس کے مطابق پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر صاحب ترتیب وقتیہ نماز ادا کرنا شروع کر دے اور اسے دوران نماز ہی اپنی قضا نماز یاد آ جائے، تو اس صورت کے اندر وہ جو نماز یہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ ابھی دوران نماز ہی سے یاد آ گیا، تو وہ جو نماز یہ پڑھ رہا ہے وہ نفل میں بدل جائے گی، اور اسے بطور خاص اب بطور نفل ہی کمپلیٹ کر لے، اور بعد میں پہلے یہ اپنی وہ نماز پڑھے جو اس کی قضا ہے، جیسے فجر قضا ہے تو فجر پڑھے، پھر اس کے بعد یہ ظہر ادا کرے گا۔ لیکن اگر اسے دوران نماز پچھلی اپنی قضا نماز یاد آئی ہی نہیں، بھول گیا، اور جب نماز پڑھ لی تو نماز پڑھنے کے بعد اسے یاد آیا، یعنی سلام پھیر دیا تھا، اس کے بعد اسے یاد آیا کہ میری تو ایک ذمے پر نماز باقی ہے، تو اب یہ جو پڑھی جانے والی نماز ہے جو اس نے ظہر پڑھی ہے، یہ نماز شرعاً اس کی ہو جائے گی، اور نماز فجر یہ بعد میں ادا کر لے گا جو اس کے ذمے پر باقی تھی۔ یہ دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو دوران نماز یاد آ جائے گا اور یا پھر یاد نہیں آئے گا۔ اگر دوران نماز یاد آ گیا تو یہ نفل ہو جائے گی، اور پھر اپنی قضا نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ اسے پڑھے گا، اور اگر دوران نماز یاد نہیں آتا تو جو صاحب ترتیب کی پہلی نماز باقی ہے یہ نماز کے بعد پڑھ لے اور وقتیہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔